محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج محرم الحرام کی 10ویں شب ہے، اور یہ شب غریباں بھی ہے. اس شب میں تاریخ کی بہت ساری ایسی سچائیاں چھپی ہوئی ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے بعد دل رکھنے والے مومن کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نونہالوں کی ایک عظیم تاریخ آج کی رات سے وابستہ ہے، اور ہم نے یہ جو 10 روزہ مجالس سجائی محرم الحرام کی، اس کا خلاصہ آج کی رات ہے. کیونکہ ہر سال یہ 10 مجلسیں جو ہوتی ہیں پہلی محرم سے لے کر 10ویں تک، ہم ان میں الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سال ہمارا یہ دستور تھا کہ تاریخ اسلام آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے سے لے کر جو عرب کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی حالات اور پوری دنیا کے حالات اور دنیا کا، عرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے رکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت سے لے کر اسلام کی نشو و نما، ترویج و اشاعت بیان کی گئی. ان 10 روزہ مجالس میں پھر آپ نے چاروں خلفائے راشدین کے زمانے اور ان کے زمانوں میں ہونے والی فتوحات اسلامیہ اور عظیم عظیم کارنامے اس سال آپ کو سنائے گئے. مقصد میرا یہی تھا کہ تاریخ کی سچائیوں سے آپ کو جوڑ دیا جائے، تاکہ کوئی بھی اسلام کا بدخواہ اور دشمن صحابہ یا دشمن اہل بیت، دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے ذہن کو خراب نہ کرے اور تاریخ کو ون سائڈ بتا کر یا ایک حصے کی تاریخ بتا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی. تاریخ اسلام میں اسلام کی سرحدیں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کہاں کہاں تک پہنچی، آپ نے سماعت کیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے تک 30 سال ہوتے ہیں خلفائے راشدین کا زمانہ، لیکن اسلام افریقہ کی سرحدوں میں، افریقہ کے جنگلات سے بھی نکل چکا، یورپ کی سرزمین پر، ایشیائی کوچر میں، ترکی میں داخل ہو چکا ہے. آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، یہ سارے ان ممالک تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئی، حتیٰ کہ حضرت امین معاویہ کے 20 سالہ دور میں اسلام سندھ اور ہند تک پہنچ چکا. یہ تاریخ ہے. اسلام پھیلتا رہا، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا،
باطل سے ڈرنے والے ہیں، آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے جو امتحان ہمارا، توحید کی امان سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اسلام کے اس پھلتے پھولتے باغیچے کو دیکھ کر کے ساری دنیا پریشان اور آج تک پریشان ہے، اور اسی پریشانی کا یہ سبب ہے کہ ہر دن ایک نیا حربہ، ہر دن ایک نئی جنگ ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، باطل قوتیں جتنے نئے نئے آلے ہمارے خلاف لائیں گے، جتنی جنگیں کھڑے کریں گے، ہر زمانے میں ہم اپنے بچوں کو حسین کی داستان سناتے رہیں گے، ہم کربلا سناتے رہیں گے تاکہ ہمارے بچوں میں یہ جذبہ ہمیشہ جوان رہے کہ اب کے دور میں آنے والی مصیبتیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد نہیں، 14 صدیوں سے مسلمان یہ سب جھیلتے آ رہے ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، برسات میں نکلے ہوئے ابھی کے کیڑے مسجدوں کے آگے آ کر تلواریں یا چاقویں لہرا کر ڈراتے ہیں اور اپنے کٹرواد ناروں سے تمہیں گھبرانے کی اور خوف و دہشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچے ڈر جائیں جن کو تاریخ یاد نہ ہو، اور جنہیں تاریخ یاد ہو تو ان کی زبان پر تو یہ شعر آنا چاہیے، ڈل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے گھبرانے اور ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزہ نگران اوقات، آج کے دن سے میں نے اعلان جیسے کیا تھا کہ اب تاریخ کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ امیر معاویہ کی خلافت کا دور، ان کے حکومت کا دور ختم ہوا 60 ہجری میں۔ اب زمان خلافت کس کے ہاتھ میں آئے، ایک بہت اختلافی مسئلہ تھا، کنٹروورشل تھا۔ صحابہ اس وقت تھے اور بڑے بڑے تابعین بھی موجود تھے، لیکن چونکہ آپ نے تاریخ سماعت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد سے حالات کس قدر بدلتے چلے گئے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا زمانہ خلافت جو 5 سال 5.5 سال چلا، یہ آپسی اختلافات کی نظر ہو گیا، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہونے لگی اور اس میں بھاری نقصان ہوا۔ 2 جنگوں میں اگر آپ اندازہ کریں، ایک جنگ میں 12,000 لوگ قتل ہوئے اور دوسری جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا نقصان ہوا ایسا۔ تو ان کے بعد پھر امیر معاویہ نے 20 سال زمانہ حکومت کو سنبھالا۔ اب ایک مسئلہ یہ درپیش ہوا، جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا، حضرت امیر معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی اعلان کر دیا اپنے بیٹے کی خلافت میں، یزید کو اپنا جانشین بنا، اور یہ الزام ان کے سر پر رکھ کر کے امیر معاویہ کو بھی آج تک لوگ طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری امیر معاویہ کے سر جاتی ہے۔ اگر وہ خلیفہ نہ بناتے یزید کو تو نہ کربلا ہوتا، نہ امام حسین شہید ہوتے، نہ ہی اتنے برے حالات ہوتے۔ یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار امیر معاویہ ہیں۔ یہ سوال ایسا گردش کرتا ہے کہ ہمارے بھی بھولے بھالے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ امیر معاویہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے نالائق بیٹے کو خلیفہ کیسے مقرر کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی ثابت نہیں کہ جس میں امیر معاویہ یہ جان بوجھ کر کے کہ اس کا فسق و فجور، اس کی نالائقی ان کو معلوم تھی، اس کے باوجود بنایا، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ان کے زمانے میں یا ان کے سامنے یزید کا فسق و فجور علل اعلان نہیں تھا، ورنہ تو وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا طعن و تشنیع کرنے سے صحابی رسول کے عدل پر اعتراض اٹھ جائے گا۔ ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر سوال یہ ہو ان کے اوپر کہ اگر وہ نہ بناتے تو اتنا سارا معاملہ ہی نہیں ہوتا، تو سوال تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھی تم کرنے لگ جاؤ گے۔ اعتراض کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مخبر صادق ہیں، غیب کی خبریں جاننے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے یہ امام حسین کے بچپن میں اطلاع دے دی تھی کہ ان کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ یہ روایت تو سنیں نا، بچپن میں امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں، تو کیا یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کس کے ذریعے سے قتل ہونے والے ہیں؟ تو یزید کے ذریعے سے اگر امام حسین قتل ہونے والے معلوم ہیں حضور کو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر معاویہ کو بلا کے وصیت کر جاتے کہ اے معاویہ، جب تیرے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو یزید، اس کو خلیفہ کبھی نہ بنانا ورنہ میرا نواسہ قتل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی۔ تو اعتراض کرنے والے یہ بھی کر سکتے تھے یا یہ بھی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی معاویہ کو، جس کی وجہ سے کربلا جیسے حالات پیش آ گئے اور حسین اعظم کا قتل ہو گیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا جن کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے وہ تو یہ بھی اعتراض کریں گے اللہ کی ذات پر، اللہ نے یزید کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہر شے ہے۔ معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، بہت سارے معاملات اگر تم کسی پرٹیکولر ایک ہی آدمی پر اعتراض کرو گے تو یہ حالات اور تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس روئے زمین پر صرف امتحان کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر کوئی اپنا امتحان دینے آیا ہے، اور جو سوالات اس طرح کی گردش کرتے کچھ ان کی طرف سے کچھ ان کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے محبت میں مبالغہ کرے گی، غلو کرے گی، اوور کرے گی اور گمراہ ہو کر دوزخ میں جائے، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے دشمنی کرے گی، نفرت کرے گی اور وہ بھی دوزخ میں جائے گی۔ بس وہ لوگ جنتی ہیں جو درمیان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا برابر بھی توہین نہیں کرتے اور ان کی محبت میں عقیدت میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ ان کو نبی کے درجے تک پہنچائے، اور اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن نبوت کے درجے تک نہیں پہنچاتے۔ اب یہ معاملہ، اور کچھ جماعت ایسی ہے جو حضرت علی کا ہمیشہ تان و تشنیع کرتے رہتی ہے، گستاخیاں کرتی رہتی ہے۔ تو اے سنیو، تم فخر کرو، نہ تمہارا شمار اللہ نے کھٹملوں میں رکھا ہے نہ چوہوں میں رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شیروں میں ہمارا شمار ہے جو حق بولتے ہیں اور ہر حق پر قائم رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی فساد مچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کے خلاف کچھ جماعتیں بولتی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ جماعتیں بولتی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے واقعات کے متعلق جو لوگوں کو پیٹ میں درد ہے اور یہ کہتے ہیں، یہ مولانا لوگ بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں، لمبی داستانیں سناتے ہیں، کربلا کے میدان میں یہ ہوا وہ ہوا۔ حسین اعظم کربلا کے میدان میں گئے تھے، ان کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے، اور حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے نواسے۔ حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ کے جگر گوشت۔ ان کے ساتھ نسبتیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اتنے بڑے حسین اعظم اور صحابی رسول ہیں جس کے درجے کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو طے ہے۔ اب یہ سوال چوہوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر کوئی غوث اور کوئی قطب کوئی ولی تمہارے پکارنے پر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھولا بھالا جوان جس کو پٹی پڑا دی جاتی وہ سمجھتا ہاں کربلا کے میدان میں جب حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسرے ولی کیا بچائیں گے، اور کیوں ہم دوسرے اولیاء کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں
پہلے تو ان ظالموں کو یہ جواب دو، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں جان بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ اگر وہ کوشش فرماتے، یقیناً پورا دریائے فرات ان کے قدموں پر موجیں مار رہا ہوتا۔ حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، وہ دارالامتحان میں تھے، امتحان کے وقت وہ امت کو ایک عظیم درس دینے گئے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ ہم بغداد شریف میں تھے اور واپس آئے زیارت کی، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا مولانا بغداد سے جا کر آ رہے ہیں، آپ کی جماعت تو غوث پاک کہتی ہے۔ کہا بالکل، کہا وہاں تو اتنے بم برس رہے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ وہاں تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنے تو وہاں پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ کہا ہاں سنا ہے، ہو بھی رہا ہے، حقیقت ہے، ہم دیکھ کر کے بھی آئے۔ کہا تو پھر غوث کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ کیا ان کو بغداد والوں سے محبت نہیں ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، غوث پاک کو بغداد والوں سے جتنی محبت نہیں ہوگی، اس سے کروڑوں درجے اللہ کو مومنوں سے محبت ہے۔ میں پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی کا مقام بعد میں ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان مومنوں سے محبت نہیں ہے؟ نادانوں، اگر یہی سوال کرنا ہو تو پھر بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ سوال یہ کرنا پڑ جائے گا کہ رب تعالیٰ نے مومن جماعت کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جب دارالامتحان میں ہوتا ہے کوئی امتحان کے میدان میں، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جان بچ رہی یا کون بچا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قدم کتنے مضبوط ہیں۔ استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ بہرحال سوالات بہت، اعتراضات بہت، اور ہمارا وقت اس میں ختم ہونا چلے جائے۔ ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے انتقال کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھ گئے، جبکہ بڑے صحابہ کی منظوری نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا۔ اور جو صحابہ موجود تھے اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے صحابہ اس وقت تھے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، ان چاروں نے انکار کر دیا تھا کہ یزید کی تولیت یا اس کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یزید بیٹھتے ساتھ ساری جگہوں پر خط لکھنے شروع کر دیے کہ میری بیعت لے لو، اپنے باپ، میرے باپ نے اعلان کیا ہے اپنے انتقال سے پہلے، لہذا میں امیر المومنین۔ کوفہ میں، بصرہ میں، سب جگہ یزید کی بیعت شروع ہو گئی۔ اب مسئلہ آ جاتا تھا مدینے کا، اور یہ چاروں بڑے صحابہ مدینے میں تھے، تو یزید کو ڈر انہی لوگوں سے تھا کہ یہ چار لوگ اگر منع کر دیے اور انکار کر دیے تو پورے حجاز میں میرا بیڑا غرق ہو جائے، اور ان چاروں میں کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے تو آدھی دنیا ان کی طرف مائل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ چاروں بڑی عظمت والے ہیں، ایک صدیق اکبر کا بیٹا، ایک فاروق اعظم کا بیٹا، ایک حیدر کرار کا بیٹا، ایک عبدالزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تو یہ عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں اور ان کی نسبتیں بھی بڑی ہیں، اور یزید کہاں، اس کی کون سی نسبت ہے؟ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی امارت کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی جب وہ گورنر تھے اس زمانے میں پیدا ہوا۔ ان چاروں صحابہ سے عمر میں بھی چھوٹا، اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں آج بھی۔ یزید دن رات عیاشی میں مبتلا رہا، کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے فسق و فجور کا سب بعد میں لوگوں کو پتا چلا جب وہ تخت پر بیٹھا، بندروں کو کھلانا، نچانا، کبوتر بازی کرنا، اور باندیوں سے اور غلاموں سے رقص کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھی۔
اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، جو چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھے ہوں اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہوں، تو وہ اس عظیم اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے. ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے، ہر طرح کے حاکموں کو دیکھا ہے، چوروں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے. ہمارے سامنے کسی نئے لیڈر کو لا کر اس کی تعریف کر دی جائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائیں، کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئے. لیکن وہ چار صحابہ جو مدینے میں ہیں، ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا اور فاروق اعظم کی عدالت دیکھی ہے، عثمان بن عفان کی سخاوت دیکھی اور حیدر کرار کی شجاعت دیکھی ہے. یہ خلفائے راشدین کا سنہرا دور دیکھے ہوئے صحابہ، ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے دن رات عیاشی کرنے والا، باندیوں کو نچوانے والا اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، کیسے تسلیم ہو سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ اس نے بلا کر مشورہ لیا. مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں مدینے میں ان کو بلاؤ. عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر کر کے ان کو میری بیعت لے لینا، تم وکیل بن جاؤ. ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مدینے نہیں پہنچی تھی، سب جگہ مشہور نہیں ہوئی تھی. تو یزید کا خط آیا ولید بن عقبہ کے ہاتھ. ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا. کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے، یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا، حضرت عثمان ابن عفان کی مہر جس نے چرائی تھی، ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا، مروان موجود تھا. اس سے ولید بن عقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، کہو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں ان کا بیٹا خلیفہ ہے، لہذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو. اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو. مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا. یہ بڑے صحابہ کے متعلق ولید بن عقبہ نے کہا ہرگز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. پھر بھی اس نے بلوایا. یہ چاروں صحابہ کو جیسی بلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، اگرچہ مدینے کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی، لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئی ہوئی کوئی خبر ہے. وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے. حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا اور پھر معاملات طے کیے جائیں گے. حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چاروں دارالحکومت میں آئے، گورنر ہاؤس میں. اور اس وقت ولید بن عقبہ موجود تھا اور مروان بھی موجود تھا. اس نے خط پڑھ کر کے سنایا یزید کا خط آیا ہے اور وہ خلافت کا حقدار تھا، اس لیے امیر معاویہ نے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، لہذا میں اس کا وکیل ہوں، یزید امیر المومنین کی طرف سے میں تم سے بیعت لیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ موجود تھے اور یہ دونوں صاحب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ کھڑے ہو گئے. کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دے دو، ایک دن کی مہلت دے دو. وہ نکلے. حضرت امام حسین کو اس نے پکڑ لیا. کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہاں مضبوط خلافت کا کوئی دعوے دار ہے تو حضرت علی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف پوری دنیا مائل تھی. حضرت امام حسین سے پوچھا تو حضرت امام حسین نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یزید جیسا شخص خلافت کے تخت پر بیٹھ جائے. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی کوئی خبر بھی ہم سنیں، کیونکہ یہ تخت خلافت کسی بادشاہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت کا ہے.
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے اندر نہیں، وہ ان کی نیابت کیا کر سکتا ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا معاملہ گرم ہو جائے گا، حسین تو تیار نہیں۔ پھر کہا نہیں، آپ کو تو بیعت کرنا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اس طرح چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں، جب سارے مدینے والے سب لوگ بیعت کریں گے تب میں بھی علل اعلان آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا، آج مجھے جانے دو۔ ولید بن عقبہ نے ان کو بھی جانے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہ گئے، مروان بن حکم کھڑا ہوا اور کہا ولید بن عقبہ کو، کہا کہ تو نے بہت بڑا موقع گنوا لیا، آج ان کو قتل کر دینے کا سب سے بہترین موقع تھا، تو گنوا لیا، اور تو آج ان سے بیعت نہیں لے سکا۔ مروان کہہ رہا ہے دیکھ لینا زندگی بھر اب تجھے حسین سے بیعت کبھی نہیں مل سکی، ایک بار وہ یہاں سے جا چکے ہیں، حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے، تیرے لیے اچھا موقع تھا۔ ولید بن عقبہ نے کہا میرے لیے ساری دنیا آ جائے لیکن میں حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی قرابت دار نواز ہیں۔ تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کی شکایت لکھ کر کے بھیجی یزید کے پاس کہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے یہ چاروں چلے گئے۔ اور ہوا کیا، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رات کے وقت ہی اپنا سامان لیے اور مکہ چلے گئے، مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے کہ دوسرے دن پھر یہ گورنر بلائے گا اور زبردستی کرے گا، لیکن مکہ میں جائیں گے تو حرم پاک میں خانہ کعبہ کے اطراف کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا جو حرم میں جائے گا، جنگ بھی حرام ہے، قتل و قتال بھی حرام ہے۔ تو یہ صحابہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اب امام حسین مدینہ میں تھے، دوسرا دن آیا تو پھر دوسرے دن پھر اس نے بلایا ولید بن عقبہ نے، کیا ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پھر کہا کہ نہیں، میں اس بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں اور مجھے زور زبردستی نہ کیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے کہا اے حسین ابن علی، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر ملک شام کا حکم آیا ہے، پریشر میں ہے، میرے اوپر دباؤ ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا تو میرے اس شہر میں یا حدود میں نہ رہیں جہاں میری گورنری ہے، یا تو بیعت کر لیجیے۔ امام حسین نے کہا میں شہر تو چھوڑ دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ اور کون سے شہر چھوڑنے کی بات؟ مدینۃ الرسول۔ امام حسین اپنے خاندان والوں کو آ کر بتاتے ہیں، اور امام حسین نے اہل بیت کے گھرانے میں یہ بات بتائی کہ آج ہمارے لیے ایسی حالت آ گئی ہے، مدینے میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی بیعت قبول کرنا ہوگا اور اس کو امیر المومنین تسلیم کرنا ہوگا، یا تو پھر مدینے سے باہر نکل کر جیسے میرے دو بھائی مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، اسی طرح مجھے بھی مکہ حرم کعبہ میں جانا ہوگا۔ اہل بیت کا بچہ بچہ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر چھوٹ رہا ہے، اے امام علی مقام، اس کو گوارا کر لیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کریں، حضور کے شریعت پر اور اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی دھبا آ جائے یہ گوارا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، ظالموں کو پتہ نہیں جو اوپر اوپر کی تاریخ پڑھتے ہیں اور بک بک کر کے ٹی وی میں چلے جاتے ہیں کہ امام حسین نے خواہ مخواہ اپنے بچوں کو جھونک دیا کربلا کے میدان میں، اور یہ سیاسی جنگ تھی نعوذ باللہ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خروج کیا، خروج کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کیا، جب ایک امیر المومنین ہو گیا تھا، خلیفہ وقت ہو گیا تھا، تو امام حسین بغاوت کر کے کیوں گئے؟ اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان ظالم ناعاقبت اندیشوں کو خبر تک نہیں ہے تاریخ کی سچائیاں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یزید کی ذریت کے لوگ ہوں یا یزید کے مشاغل اور اس کے کاموں سے اتفاق رکھتے ہوں، اسی لیے اس کو آج بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ آج بھی ایسی قوم موجود ہے، ایک طرف رسول اللہ کا پورا گھرانہ ہے، کیا امام حسین جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھ کر پالا ہو، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا لعاب پاک، امام حسین کا لعاب تھوک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چوستے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ
یمتص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب الحسین کما یمتص التمر. حسین کا لعاب رسول اللہ ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور چوس رہا ہو. جس کے حلق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک گیا ہو، کیا وہ ناحق فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ زور زبردستی رسول اللہ کے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دے گا؟ بات اتنی تھی کہ امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک دیکھ رہی تھی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ حسین زندہ ہے. ان اذانوں کو زندہ رکھنے میں اور اماموں کو زندہ رکھنے میں حسین کا نام ہے. حسین کی نگاہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی تھی. مسئلہ اتنا نہیں تھا خلافت کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس جب یہ آپشن رکھ دیے جائیں کہ آپ کے بچے محل میں رہیں گے، آپ کا فیوچر حسین ہے، وزارت ملے گی، سب کون چھوڑتا ہے؟ اگر امام حسین مان لیتے، جانتے ہو یزید کتنی خاطر مدارات کرتا، امام حسین کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا، ان کے لیے نذرانے، وظیفے اور ان کے گھرانے کے لیے شاہانہ انداز میں سارے انتظامات رکھتا. کیونکہ جس سے خطرہ تھا جب وہ اس کے مطیع و فرمان بردار ہو جاتے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید خزانے کھول دیتا. اور یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے مان لینے سے یزید تو میرے لیے خزانے کھول دے گا. لیکن امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک کے لیے دیکھ رہی تھی. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مسلح امامت ہے. نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چھلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن امامت کے مسلح پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم. اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں، کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں. آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں. امام ایسا نہیں. چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے. میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا. پوری دنیا میں انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں. اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی. اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل. اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا. اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے 1000 بار سوچنا پڑے گا. امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے، جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے، رسول اللہ کا دین حسین سے ہے. تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا. ظالموں، خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ کیا، بغاوت کیا، اپنی آخرت خراب کرتے ہو، اپنی آخرت برباد کرتے ہو. تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اگر ایسے معاملات آ جائیں تب پتا چلے گا. دین کی تھوڑی بہت بھی
सूझ बूझ रखते हो तो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। अब इमाम हुसैन घर वालों को आकर बताते हैं, घर वाले तैयार हुए, ठीक है मदीने रसूल छोड़कर जाएंगे। और वो रात भी आ गई जब रसूलुल्लाह का ये अजीम नवासा मदीने से रुखसत हो रहा है, जहां उनकी पैदाइश हुई। 4 हिजरी शाबानुल मुअज्जम का महीना था जब इमाम हुसैन मदीने में पैदा हुए थे। उस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई थी। और पता है आपकी विलादत से पहले हुजूर की चची उम्मुल फजल हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फजल ये आई थी, ख्वाब देख करके डर करके आई और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत ही अजीब ख्वाब देख करके आई हूं, मुझे डर है। कहा क्या देखी हो? कहा बयान करने से मुझे डर लगता है। कहा बताएं तो सही ख्वाब क्या है? तो चची उम्मुल फजल ने कहा था मैंने कल ख्वाब में देखा आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया और मेरी गोद में गिरा है। हुजूर ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, फातिमा के घर बेटा पैदा होगा और वो परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। और फातिमा का बेटा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा वो मदीने में परवान चढ़ा है और मदीने में आंखें खोली हैं, खुतबे रसूल को सुना है, हसीन परवरिश है सहाबा की झुरमुट में। माँ फातिमा ज़हरा और बाप हैदर कर्रार, नाना रसूलों का सरदार। इस अजीम जवान को मैदान में उतरने के लिए अब जो वक्त आया वो अजीब इत्तेफाक था कि अपना शहर छोड़ना हुआ। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना ने यह फरमाया था कि हर नबी उस जगह दफन होता है जो जगह उसे सबसे ज्यादा महबूब होती, लिहाजा सैयदुल अंबिया जहां दफन है तो मदीना उनको सबसे ज्यादा महबूब है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है ए हुसैन, रसूल का जो सबसे महबूब इलाका है वो मुझसे छूटा चला जा रहा है। इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आए और आते साथ रो पड़े। कहा नाना जान ये वही शहर है जहां मैं आपके कंधों की सवारी करता था, यहां के दरो दीवार गवाह हैं और यहां मौजूद लोग भी गवाह हैं कि आपसे जो मेरी मोहब्बत थी या मुझसे जो आपकी मोहब्बत थी इसके किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज मैं मदीने से रुखसत हो रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे कोई जायदाद बनानी है, सिर्फ इसलिए कि आपके दीन पर कोई आंच आने ना पाए। इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से इजाजत लेते हुए निकले थे। मदीने वाले कहते हैं वो अजीब समा था कि मदीने वाले देखते रह गए। अहले बैत का काफिला जब निकल रहा था, इसमें हजरत इमाम हुसैन के भतीजे, बेटे, बेटियां, बहन और कई लोग शामिल थे। ये काफिला बाद में बढ़ता चला गया लेकिन मदीने से निकलने वाले काफिले में इतने थे। और फिर इमाम हुसैन अपनी वालिदा माजिदा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र के पास आए और बेइख्तियार रो पड़े, अपनी मां को आखिरी मर्तबा सलाम कह रहे थे। मदीने वाले कहते हैं कि हुसैन का जाना हमने देखा था, हुसैन वापस मदीने कभी ना आए। और मदीने वाले रोकते रहे कि हम आपकी बैत भी करेंगे और आपकी हिमायत भी करेंगे, आप मदीने से न जाएं। कई लोग आपके जुब्बे को थाम कर पकड़े हुए थे। कहा हम आपको चलता फिरता देखते हैं तो रसूलुल्लाह की याद आती, हम आपको यहां महसूस करते हैं तो हमें नबी पाक की खुशबुएं महसूस होती हैं। आप अगर मदीना खाली करके जाएं तो हमें बताएं रसूलुल्लाह के घर में अब बचा कौन? आपके भाई शहीद हो चुके इमाम हसन, आपके बाप भी नहीं है। रसूलुल्लाह के घर की एक निशानी आप हैं और आप जा रहे हैं और अपनी औलाद को भी ले जा रहे हैं। क्या मदीना रसूलुल्लाह के घर से खाली हो जाएगा? अगर रसूलुल्लाह का घर यहां नहीं है तो फिर किसका घर रहेगा? मदीने वालों की वहां पर जो बेताबी थी, आहो फगां थे, यहां तक कि वो लोग लड़ने को तैयार हुए और तलवारें निकाल चुके थे। कहा हुसैन इब्न अली हमारी तलवारें हैं, आपके साथ हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं आप ना जाएं। इमाम हुसैन ने एक ही जुमला कहा, मैं रह तो जाऊंगा तुम्हारी बातों पर, लेकिन कल को जो
عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر، یعنی یزید، یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا، اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ، کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر جبرائیل امین براہ راست حضور پر وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر آتے، لیکن جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضور ہوتے تھے تو جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا، اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ، رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا۔ مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا، اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ۔ جب تقریباً 4 شعبان کی تاریخ 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ ولید بن عقبہ سے، مروان بن حکم سے، یزید سے آپ نے جان بچا لی، اب امن و امان میں آپ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت، اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا۔ شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ کا مطلب حمایتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی، شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے تھے، برسوں سے حضرت علی کے زمانے سے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیے۔ اب جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں. اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا, پورا عرب بیعت کر لے گا اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے. تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق, اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر. عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا, اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے, وہاں کے جو سردار تھے, ان کی دستخطیں تھیں, ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں. یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا, کوفہ والوں نے لکھا تھا, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے, لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے. اے علی کے بیٹے حسین, آپ تشریف لے آئیں, ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے, آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہ خط کا مضمون تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا, اس کے بعد لوگوں سے پوچھا, اب سنیے, کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا, آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے, اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں, مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ. حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا, لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے, کوفہ والوں کے حالات بتائے. امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, تب پھر صحابہ نے وہی بات کی, کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں, طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں, کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں, آپ مت جائیں. دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا, تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا, اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی, اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی, کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی, اس کو امیر کیسے بنایا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین, ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی. یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے. بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے گا, پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے. میرے عزیزو, تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے, تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں. امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی, یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے. تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی, آپ نہ رکے, حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں, مکہ مکرمہ آ رہے ہیں, اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا, اور عام بات نہیں ہے, عام بحث و مباحثہ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا, امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے. یہ محبت کی لڑائی ہے, دشمنی کی نہیں, کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا, اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے.
یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کے مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے۔ بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو۔ عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی
اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں ہوئے، تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا۔ یزید زور سے، طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا۔ اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی، ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسے ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایتی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا، اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ وہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا۔ کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف، مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ،
اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں۔ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے، یہ محب اہل بیت تھے۔ خاندان نبوت عروہ ان کے گھر گئے، یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں،
میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں, لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے, اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں. حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں, اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے, ملتے تھے, جاتے تھے. انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا, جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں, مجھے آنے کی اجازت ہو. تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی. دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا, کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں, کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے, سب سنتا, اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا, ساری جاسوسی کرتا تھا. اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے, اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں. ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے, منافقین میں شمار کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے, اس قدر ناراض, صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی, عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں. میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی, نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں. ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے, وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے, ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے, پولیس کو ٹپ دینا ہے, اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے. اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ٹوپی ڈالتے ہیں, یہی کاروبار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا. 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں, تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے. وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے, تمہارا ہی نمبر ہو. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث, وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صحابی حضرت ابو لبابہ, یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو, میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے, لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا, یہ رسول اللہ کا راز ہے. لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے, یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا. پرانی دوستی تھی, بچپن کی دوستی تھی. کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں, کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا, ہرگز نہیں بتاؤں گا, اللہ کے رسول کا راز ہے. تو ان پر پریشر ڈالنے لگے, پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے, بچپن کی دوستی ہے, کچھ تو بتاؤ, اچھا اشارہ تو بتاؤ. میرے عزیزو, آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے, تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے. اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے. دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی, حضور نے بلایا, پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو. تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا, کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے. حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے, لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا. میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا, انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا, میں نے اشارہ کیا تھا بس. جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا.
حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو، کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، مصافحہ بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا، اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے، وہاں ستونوں میں، مسجد کے اندر جو ستون ہے نا، ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے۔ ابو لبابہ نے کیا کیا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو۔ ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی۔ حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر رسی سے باندھ دیے جاتے، کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے، ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی، کہتی رسول اللہ نے منع کیا، تم سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، کلام بھی نہیں، جینے کا حق ہے اس لیے کھانا دیا جا رہا ہے۔ بیوی تک نہیں بات کرتی تھی۔ حضرت ابو لبابہ پر یہ دن ایک دن دو دن کا بائیکاٹ نہیں، تقریباً 33 دن تک چلا۔ حضور نماز پڑھاتے تھے لیکن ان سے ملتے نہیں تھے، اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے، حضور پر وہی آتی ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی، اے رسول اللہ نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولتے۔ یہ بات بیچ میں آئی ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، ان کی خبریں لے جا کر کے بڑے عہدے داروں کو بتانا، ٹپ دینا، اس میں ہماری عزت بڑھے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تمہارا؟ چند جرائم میں پولیس تمہیں معاف کر دے گی، اتنا ہی، کچھ نہیں ہے۔ عزت حاصل کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا، ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی جاسوسی وہ کرے، اس کی جاسوسی یہ کرے، جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو۔ اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے، یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا ظالموں، مردہ کھانے والوں، توبہ کر لو، ابھی دن باقی ہیں، ابھی دن باقی ہیں۔ تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو، دن بدلیں گے، وقت بدلے گا، پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی، نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے، تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ توبہ کر لو۔ امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا، اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا، کہا ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے۔ بلایا، اچانک گورنر ہاؤس پہ، کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ، ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا بیمار نہیں، تم تو فتنوں میں مبتلا ہو، امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے، مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو، روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں، اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں۔ تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے۔ وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا، اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں، میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے۔ اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں، جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں دیکھیں آپ، یہی ہوتا رہا ہے۔
ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے، حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں، میں ان کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں۔ مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی، کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے، ایک قبیلہ تھا بنی مزعج، اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے، مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا، ان کو مارا گیا۔ تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے، یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی۔ امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آگئے، کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، سب کو باہر جمع کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے۔ کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے۔ یہ وقت بھی ایسا تھا، امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے، لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا، ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا، گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا، بوڑھے صحابی تھے، ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا، اے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے، تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ۔ تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزیج کے لوگوں، تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے، تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ، ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا۔ قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے۔ یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، عشاء کی 12,000 لوگ تھے، رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے۔ صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے، 3 لوگ باقی رہ گئے۔ تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر۔ پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں، اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے، کوفہ والے گھر بند کر دیتے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے گا۔ امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے، پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھوکے اور پیاسے کوفہ میں۔ یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی۔ ایک عورت تھی طوعہ نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے، تو یہ عورت بڑی جانثار تھی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا، اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں، ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے۔ صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی۔
جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور توعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس توعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا، میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے گی، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا، بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ توعا باہر نکلی اور کہا، مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے؟ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔ مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی۔ اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی۔ کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا، اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے۔ مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا۔ آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا، امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، توعا نامی خاتون سے کہتے ہیں، اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دے، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں۔ خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی۔ امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا۔ آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے۔ دوسری کھٹوری لائی گئی، آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا، آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی، آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں۔ امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا، مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں۔ ایک شخص اس میں سے کہا، میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو، اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا، عرب میں یہ دستور تھا۔
تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے۔ آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل، کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم کو اتنی فکر ہو گئی؟ تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ۔ مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے، شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے۔ یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم، ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی۔ ابن زیاد نے جیسے ہی کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے، اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا، جلاد کو بلایا، اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا۔ آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا۔ لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا،
اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا. اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو, حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا, مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی, اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں, ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے, ان کے محب تھے, ان کا قتل ہوا. مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا. اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی, ہڈیاں توڑی گئی تھی. اتنا ہی نہیں, مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو, جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں, اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. ماب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر, کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان, جنید خان, پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے. اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے, اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں, اور مسلمان بھی شیئر کرتے, فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں. پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو, داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزوں, یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا, کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا, یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے, میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر, تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے, یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام, رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے, ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر, ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے, یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا, جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا, وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے, جو نشانیاں تھی وہ جل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے, وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی, تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی, یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں, بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے. تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر, دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں, موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے, لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا.
40 دن تک لٹکایا گیا تھا، اور تاریخ میں موجود ہے، لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا، ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا، نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں۔ اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسماء بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ 40 دن گزرنے کو آئے، تب اسماء بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا، 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی، لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے۔ پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہیں۔ ہمارے لیے موت، ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا، مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ، اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا، تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے، سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو۔ اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے۔ میں تو بیان اسی لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں۔ کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے، سہم کر کے، حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آج جو حکومت میں اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں، یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں زمانے بدلتے گئے، بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی اوقات، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا۔ اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا۔ پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے۔ میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا،
غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا، دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا، 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں، ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے۔ لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے، ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے۔ اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا۔ ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر۔ اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے، ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے۔ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے۔ رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر کی، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے۔ آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے،
खुश हो जाएगी, चलो मेरे घर। इन दोनों शहजादों को वो उठाई और अपने घर ले आई। अपनी मालिकन से कहा, ऐ खातून, आज हमारे घर बशारत आ गई, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे फातिमा के घर के लाडले आए हुए हैं। वो खातून देखती है, वो तो खुशियों में वजद करने लगती है, मेरा घर आज बहारों से भर गया, मैं रसूलुल्लाह के खानदान को अपने घर कब ला सकती थी, आज मेरी किस्मत जाग गई। बच्चों को नहलाया धुलाया और उन्हें गरम खिलाया और कहा, बच्चों तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं, तुम मेरे घर आराम करो, जब मुनासिब होगा मैं तुम्हें खुद ले जाकर मदीने छोड़ आऊंगी। इस खातून की बेपनाह मोहब्बत थी इन शहजादों से। लेकिन तारीख में एक अजीब इत्तेफाक रहा है, शैतान के घर कभी वली और कभी वली के घर शैतान, ये रिश्ते देखने को मिले हैं। इस मुहिब्बे अहले बैत खातून के घर इसका जो शौहर था हारिस नाम का, यह बदबख्त लालची आदमी था। यह दिन भर उबैदुल्लाह बिन जियाद का दिया हुआ इनाम का लालच लेकर घूम रहा था। लोग जगह जगह गलियों में यह बात मशहूर हो चुकी थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जिन दो बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा था और दारोगा ने उन जेल के दरवाजों को खोलकर बच्चों को आजाद कर दिया, बच्चे भाग गए। लेकिन हुआ क्या, इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, मशकूर को पूछा क्या किया, कहा मैंने बच्चों को छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया, कहा इसलिए छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा नाम दोज़खियों के दरमियान आ जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे शहजादों को जेल से छोड़ा था, आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाए। मैं तो इस तमन्ना को लेकर आजाद किया। तो इब्ने जियाद ने कहा, अगर तेरी वही तमन्ना है तो तू वहां पहुंच जा, जल्दी से पहुंच जा। यह कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया। और फिर अब के बाद जोश और गजब में आकर के ऐलान किया, जो इन दो शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और ये हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त। लेकिन उसे यह खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जाने साराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नरम और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं। लेकिन ऐ मुस्लिम, अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो, बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। दूसरे ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाह अकबर। ये बच्चे सहम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज। वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा, शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ। लेकिन इस जालिम ने कहा, मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है,
اے بچوں تم کس کے ہو, کس کے بیٹے ہو, میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے. دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے, کھانا کھلایا ہے, ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے. بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا, کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا, میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری, تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو. دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا, غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا. یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی, کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے, تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا, علی کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا. اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی, وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا. بیوی قدموں میں گر گئی, لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا, آج ایک بار میری مان لے, ان بچوں کی جان بخش دے, میں زندگی بھر تیری غلامی کروں, تو جو کہے وہ مان لوں, اپنی جان قربان کر دوں. لیکن حارث کو نہ ماننا تھا, نہ مانا, یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا, اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا. اپنی بیوی کو مار مار کر پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا, تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں, تم بھی وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث ہرگز میرے بھائی کی مت سننا, اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا, میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا. ہمارے باپ ویسے ہی پہلے مارے جا چکے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں, ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے, ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو, دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو. جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا, مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے, بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے, مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے, بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے, میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا. دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے, حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں. تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا, جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے. اور ان نونہالوں کا ایسا قتل دنیا نے دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے. اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا ان پھولوں کا کیا جو بہار جاں فضا دکھلا گئے, افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے, بن کھلے مرجھا گئے. ان فاطمہ کے لاڈلوں کا, اہل بیت نبوت کے, خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا. اس کم عمری میں یہ 2 بچے شہید ہو گئے. کوفہ کی سرزمین پر ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو, 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے ظالم تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ, ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے, میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا. اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا
کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا. یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا. رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کس کھائی میں اللہ انہیں گرائے گا. ظلم کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی, اللہ کریم کی پکڑ آ ہی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے ان اوراق کو آج میں یہاں روکتا ہوں اس لیے کہ یہ کوفہ کی زمین جو خون اہل بیت سے لال ہوئی, اس کے بعد اہل بیت یہاں آئے نہیں. خط تو جا چکے تھے امام حسین کے پاس, اب امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلنا تھا اور پھر وہ کربلا پہنچنا تھا. جو خونی منظر وہاں ہونا تھا وہ سارے واقعات انشاءاللہ کل یوم عاشورہ ہے, اور عاشورہ کے دن انشاءاللہ العزیز یہ کربلا کی داستان ہم سنائیں گے تاکہ آپ کے اندر یہ رقت بھی طاری ہو. یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں, یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پیئیں, یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں. کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا. میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت بڑا امتحان دے رہا تھا. آج اگر میں گھر میں سحر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے, فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی. اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا, حسین سجدے میں رہا. اور میرے عزیزو, رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے, عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں, اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے, ان ظالم کتوں کو بتا کر کے جانا ہے. ہم ہر سال کربلا بیان کر کے پھر ایک نیا حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے اے حسین. سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام اہل بیت اطہار کے ان نونہالوں کو. مولا کریم اخیر زندگی تک اہل بیت کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور جان نثاران اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے. قیامت کے دن اللہ ہم سب کا حشر اہل بیت کے سائے تلے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.